بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. FM ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਸੈਯਦਾ ਮੋਮਿਨਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼. راولپنڈی, اسلام آباد, مری, کہوٹا, کوٹلی ستیاں, گجرہان, فتح جنگ, ٹیکسلا, جہاں جہاں میری آواز آپ کی خوبصورت سماعتوں تک پہنچ رہی ہے, تمام سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں. اس وقت پیش کیا جا رہا ہے راولپنڈی ویمن یونیورسٹی کی جانب سے پروگرام یونیورسٹی ٹائم, اور آج کے پروگرام میں میری ساتھی میزبان ہے فلک صغیر. جی فلک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. مجھے یقین ہے کہ جہاں کہیں میری آواز ہوا کے دوش پہ تہرتی آپ کی خوبصورت سماعتوں تک پہنچ رہی ہے, تمام سننے والے, تمام اہل وطن یقیناً ایک پرمسرت زندگی کے ساتھ خوش ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے, شاد و آباد رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے. آپ کی محبتوں, چاہتوں اور خوشیوں کے ڈھیروں پیغامات لے کے آپ کے روبرو, آپ کے درمیان مجھے کہتے ہیں فلک صغیر, اور آپ سن رہی ہیں اپنا من پسند چینل FM پنجاب رنگ. FM پنجاب رنگ آپ کی اپنی آواز, آپ کی اپنی پہچان. راولپنڈی ویمن یونیورسٹی کی جانب سے اس وقت آپ سن رہے ہیں پروگرام یونیورسٹی ٹائم, اور یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے FM پنجاب رنگ 99.4 راولپنڈی سے براہ راست ہوا کے دوش پر. ہماری اسٹوڈیو کی گھڑی کے مطابق وقت ہوا چاہتا ہے 12:05 آپ کا, اور ہمارا ساتھ رہے گا ٹھیک دوپہر 2 بجے تک. آج کی تاریخ آپ کو بتاتی چلوں, جو کہ ہے 28 اگست 2024. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور اپنے ہونے کا احساس دلاتے ہیں. ہم منتظر رہتے ہیں آپ کے ڈھیروں پیغامات کے. آپ ہمیں کال کرنے کے لیے نمبر ڈائل کیجئے 051-929-1520, یعنی 051-9291-5200. نئے سننے والوں کے لیے طریقہ کار کچھ یوں ہے, واٹس ایپ پہ ٹائپ کیجئے اپنا نام, جگہ کا نام, مختصر پیغام اور بھیج دیجئے 0333-929-1523, یعنی 0333-9291-523. انٹرنیٹ کے دوستوں کے لیے فیس بک پر ہمارا پتہ موجود ہے FM پنجاب رنگ 99.4 راولپنڈی, جہاں آپ ہمیں براہ راست سن سکتے ہیں اور ہمیں کامنٹ بھی کر سکتے ہیں. جو لوگ بیمار ہیں ان کے نیک تمنائیں, گیٹ ویل سون, اللہ تعالیٰ آپ کو جلد صحت یاب کرے. جو لوگ راولپنڈی میں داخل ہو رہے ہیں انہیں کہوں گی جی آیا نو ست بسم اللہ بخیر راگ لے, اور جو سننے والے دوسرے شہروں کو جا رہے ہیں خیر سے اپنی منزل مقصود پر پہنچے. اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہو. سامعین, ایک کہاوت ہے, if you educate a man you educate an individual, but if you educate a woman you educate a nation. یعنی اگر آپ ایک مرد کو تعلیم دیتے ہیں تو آپ ایک فرد کو تعلیم دیتے ہیں, لیکن اگر آپ ایک عورت کو تعلیم دیتے ہیں تو آپ ایک خاندان, قوم کو تعلیم دیتے ہیں. سامعین, علم نور ہے اور جہالت گمراہی. ہمارے معاشرے کی تعمیر و ترقی کے لیے تعلیم و تربیت, علم و آگاہی اور شعور بنیادی اہمیت کے حامل ہیں. ہمارے معاشرے میں خواتین کی تعلیم و ترقی بھی اتنی ہی اہمیت کی حامل ہے جتنی کہ مردوں کے لیے. راولپنڈی وومن یونیورسٹی میں وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر انیلا کمال کی سربراہی میں خواتین کی ذہانت اور صلاحیتوں کو برائے کار لانے کے لیے ہر ممکن سہولیت فراہم کی جا رہی ہے. راولپنڈی وومن یونیورسٹی سے آج ہمارے درمیان موجود ہے ہماری مہمان صدف پروین صاحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں صدف پروین, اسسٹنٹ ڈائریکٹر راولپنڈی وومن یونیورسٹی. اس کے ساتھ ساتھ میں بتاتی چلوں کہ میں ایک انٹرنیشنل پلیئر ہوں, اور میں نے پاکستان وابڈا کو ریپریزنٹ کیا ہے, اور اس کے علاوہ میں نے پاکستان کی نمائندگی کی ہے انڈیا میں اور قطر میں. اور آج کل میں اپنی ایز اسسٹنٹ ڈائریکٹر سپورٹس ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہوں راولپنڈی وومن یونیورسٹی میں. جی, تو صدف صاحبہ, ہم آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے, لیکن یہاں ایک بریک لیں گے. اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ایک صوفیانہ کلام کے ساتھ, پھر مڑ کے واپس آتے ہیں. سنتے رہیے FM پنجاب رنگ. خوش آمدید. جی, آپ سن رہے ہیں FM پنجاب رنگ, اور ابھی اس وقت آپ سن رہے تھے ایک صوفیانہ کلام جھولے لال, سجاد علی اور فریحہ پرویز کی آواز میں, اور مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اس وقت پیش کیا جا رہا ہے پروگرام یونیورسٹی ٹائم, اور آج ہمارے اسٹوڈیوز کو پروگرام کو رونق بخشی ہے راولپنڈی ویمن یونیورسٹی کے شعبہ اسپورٹس کی جانب سے اسسٹنٹ ڈائریکٹر اسپورٹس صدف پروین صاحبہ نے.
صدف پروین صاحبہ، آپ سے ہم اسپورٹس کے بارے میں بہت ساری معلومات لیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں بتائیے گا ہمارے سننے والوں کو کہ آپ کی جائے پیدائش کہاں کی ہے، تعلیمی سفر اور کھیل کے میدان میں بین الاقوامی اور قومی سطح پر آپ نے اپنا نام بنانے کا سفر جو تھا وہ کیسا تھا، اس کے بارے میں آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، میرا تعلق ایک سمندری کے چھوٹے سے گاؤں فیصل آباد کی تحصیل میں ایک سمندری کا گاؤں آتا ہے اس سے تھا، تو گاؤں سے ہی میں نے اپنی ایجوکیشن کا سٹارٹ کیا اور اس کے بعد کالج میں آ کے میں نے اسپورٹس سٹارٹ کیا۔ بہت سے بچوں کا میں یہ سنتی ہوں کہ وہ کہتے ہیں جی ہمیں گراس روٹ لیول سے چانس نہیں ملا۔ میں نے فرسٹ ایئر میں اپنی گیم کو سٹارٹ کیا تھا اور الحمدللہ دوسرے ہی سال میں نے نیشنل اور پھر انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کی نمائندگی کی۔ تو اس میں ایک چیز میں صرف یہ کہوں گی کہ اس میں جو تھا میرا ایک ہارڈ ورک تھا، موٹیویشن تھی، تو دو چیزوں کو آپ ساتھ لے کے چلتے ہیں، ساتھ میں ٹریننگ ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی آپ اپنی منزل تک پہنچتے ہیں۔ جی، تو آپ اپنے تعلیمی سفر کے بارے میں بتائیے گا۔ تعلیمی سفر میں نے پنجاب یونیورسٹی سے سوشل ورک میں ایم ایس سی کی تھی، چونکہ میری فیلڈ اسپورٹس تھی تو پھر میں نے جی سی فیصل آباد سے اسپورٹس میں ڈگری کی اور مسلم یوتھ یونیورسٹی سے اسلام آباد سے میں نے ایم فل کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی جو اسپورٹس کے کورسز، کیونکہ فیلڈ میں ان رہنے کے لیے یہ چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ جی صدف صاحبہ، میں ابھی فلک صاحبہ سے گزارش کروں گی کہ وہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں۔ جی، راولپنڈی ویمن یونیورسٹی طالبات میں کھیلوں اور جسمانی سرگرمیوں کو کیسے فروغ دیتی ہے؟ نیز یہ بھی بتائیے گا کہ یہ کھیل یا جسمانی سرگرمیاں یونیورسٹی میں طالبات کی زندگی کا ایک اہم پہلو کیوں ہے؟ اچھا، اس میں سب سے پہلے تو اگر ہم بات کریں نا، کھیل جو ہے وہ ایک فطری عمل ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ بچپن سے ہی ایک بچہ ہے وہ کھیل رہا ہوتا ہے، وہ سب سے زیادہ کس چیز میں خوشی محسوس کرتا ہے؟ کوئی بھی کھیل جب اس کے من پسند ملے۔ اسی طرح جب ہم تھوڑا بڑے ہو جاتے ہیں، ہماری نشو و نما کے لیے ایک جو چیز بہت ضروری ہے وہ ہے کھیل، جو کہ ہماری اخلاقی، جذباتی یہ تربیت کرتا ہے، تو ہم میں قوت برداشت، یہ ساری چیزیں۔ تو اس چیز کو آگے لیتے ہوئے ہماری جو یونیورسٹی ہے، ہماری وائس چانسلر صاحبہ، ان کا بھی مشن یہی ہے کہ ہم نے فیمیل کو اپنی کو اسٹرانگ کرنا ہے، اور آج کے دور میں کھیل بہت ضروری ہے۔ تو ہم اس میں اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس اسٹوڈنٹس جب آتا ہے، ہم ان کو اس چیز کے لیے موٹیویٹ کرتے ہیں، اسپورٹس کی طرف لے کے آتے ہیں، تاکہ وہ ایک جو ہے اپنے اس سے سٹارٹ لینے کے بعد یہاں سے ایک ہمارے پاس ٹرینرز وغیرہ ہوتے ہیں، ٹریننگ کا سلسلہ جو بھی ہے، یہ ساری چیزیں یہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ تو ہمارا جو اولین ترجیح ہے بچے کو فزیکلی فٹ بنانا ہے، تو اس کے لیے ڈفرنٹ ٹریننگ پلان ہیں، باقی چیزیں ہیں جو ہم ان کو دیتے ہیں۔ جی، بہت خوب۔ ہمارے سننے والوں کے لیے آپ یہ بھی بتائیے گا کہ راولپنڈی ویمن یونیورسٹی میں طلبات کے لیے کون سے کھیلوں کا بندوبست ہوتا ہے، اور طلبات کو مسابقتی اور تفریحی دونوں کھیلوں کا حصہ کیسے بنایا جاتا ہے؟ اچھا، اس میں ہمارے پاس انڈور ایکٹیویٹیز ہیں، آؤٹ ڈور ہیں، اور پھر اس میں ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم یونیورسٹی کی جو میکسیمم اسٹرینتھ ہے اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہماری جو ڈپارٹمنٹل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، انٹرا ڈپارٹمنٹل اسپورٹس، جس میں ہماری کوشش یہی ہے کہ سارے بچے اس میں حصہ لے سکیں، ایک تفریح مل سکے ان کو نا، کیونکہ اسٹوڈنٹ روٹین میں، کوئی بھی انسان ہے وہ روٹین میں ایک کام نہیں کر سکتا، تو اس لیے ایسی ایکٹیویٹیز جو ہیں موڈ سوئنگز پہ اثر ڈالتی ہیں اور آپ کو آپ کی پڑھائی سے ہٹ کے ایک پلیئر دیتی ہیں۔ کھیل کا مین مقصد جو ہے وہ ہے خوشی ہے، تو اس لیے ہماری انٹر ڈپارٹمنٹ کے بعد پھر انٹر ڈپارٹمنٹل سپورٹس ہوتی ہیں، جس میں ایک ڈپارٹمنٹ دوسرے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کھیلتا ہے۔ تو ہمارا مین مقصد یہی ہے کہ بچے اپنی مرضی کے مطابق اگر ہمیں کوئی پوٹینشیل نظر آتا ہے، پھر وہ بچے ہماری دوسری یونیورسٹیز کے ساتھ کھیلنے کے لیے جاتے ہیں۔ جی، کیا آپ جم، کھیلوں کے میدان اور ایسے کسی خصوصی تربیتی شعبہ سمیت راولپنڈی ویمن یونیورسٹی میں کھیلوں کے لیے دستیاب کچھ اہم سہولیات کے متعلق معلومات فراہم کر سکتی ہیں؟ جی، ہمارے پاس ایک انڈور جم ہے، جس میں انڈور ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں،
इसमें मार्शल आर्ट है, बैडमिंटन है, उसके बाद बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं इसमें फ़िटनेस है, वेट लॉस के लिए है, वेट गेन के लिए है, फिर आउटडोर हमारे पास मेन ग्राउंड है, तो ये हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं। इसके अलावा अब जैसा कि हमारे दूसरे जो यूनिट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ लिंक्स हैं। अगर एक बच्चा हमारे पास, जैसे मैं अपनी बात करूंगी रोइंग टीम की, हम उन्हें डैम पे भेजते रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी इन मामलात में उन्हें सपोर्ट करती है, ट्रांसपोर्टेशन हमें प्रॉपर मिलती है, बच्चों को डिपार्टमेंट की तरफ से बाकी सारी चीज़ों में रिलैक्स किया जाता है ताकि वो अपनी जाके ट्रेनिंग कर सकें। तो इसी तरह स्विमिंग पूल हमारे पास अभी मौजूद नहीं है, लेकिन हम बच्चों को ये चांस देते हैं, वो किसी भी ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, बाकी जो लोग हैं, इनके साथ हमारी एक कोलैबोरेशन है, उनके साथ हम काम करते हैं। जी, सदफ साहिबा इस वक्त हमें बता रही थी कि रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी खेलों के लिए जो सहूलियात मुहैया कर रही है, इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम में एक गीत शामिल करते हैं और फिर मुड़कर आते हैं। सुनते रहिएगा एफएम पंजाब। तो जी, वेलकम बैक। आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यूनिवर्सिटी टाइम और ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी की जानिब से बराह रास्त। नए जुड़ने वालों को एक बार फिर बताती चलूं कि आज हमारे दरमियान मौजूद हैं सदफ परवीन साहिबा, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर स्पोर्ट्स रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। हमसे रब्ता करने के लिए डायल कीजिए 051-929-1520 यानी 051929152 और व्हाट्सएप के लिए आप टाइप कीजिए 0333-929-1523 यानी 0333-9291-523 पर। हमारे साथ जुड़े रहिए 2 बजे तक। जी, सदफ साहिबा, आपने हमें बताया कि रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी में खेलों के मुतालिक डिफरेंट जो सहूलियात हैं वो फराम की जाती हैं, जैसे खेलों के मैदान हो गए, ट्रांसपोर्टेशन हो गई, ताकि जो बच्चे बैरूनी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना चाहते हैं उनको कोई मुश्किल दरकार ना आए। इसी के साथ चूँकि हमें इस वक्त बहुत सारी तालिबात सुन रही हैं, तो बताइएगा कि यूनिवर्सिटी खेलों में टैलेंट की शनाख्त और अबियारी कैसे करती है? क्या आने वाली तालिबात के लिए टैलेंट की खोज का कोई प्रोग्राम या ट्रायल्स मुनक्किद किए जाते हैं? जी बिल्कुल, अभी हम इस साइड जा ही रहे हैं। सबसे पहले होता यही है कि हमारे जो इंशाल्लाह हमारी ये पाइपलाइन में है, हम इस चीज़ को कर रहे हैं कि सबसे पहले हम एक स्टूडेंट्स की एडमिशन के लिए हम ट्रायल्स रखा करेंगे, जिसमें बच्चे हिस्सा लेंगे, फिर डिफरेंट गेम्स में उनके सिलेक्टर्स आएंगे, वहाँ से उनका टैलेंट हंट होगा। एक तो ये तरीकाकार है। दूसरा, जो बच्चे हमारे पास आ जाते हैं, जो आजकल जिस पे हम बच्चों को आगे फर्दर सेलेक्ट करके लेके जाते हैं, इसमें सबसे पहले जो मैंने पीछे भी जिक्र किया था, हमारे इंट्रा डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स होती है। इंट्रा डिपार्टमेंट में 8 सेमेस्टर हैं, जैसे हर सेमेस्टर आपस में दूसरे सेमेस्टर के साथ गेम करता है। फिर उसके बाद इंटर डिपार्टमेंट होती है हमारे पास, वहाँ से कुछ टैलेंट जो है वो हंट हो जाता है। उन स्टूडेंट्स को फर्दर फिर कुछ एनुअल स्पोर्ट्स गाला जो होता है, इसमें करने के बाद फाइनल फिर उनमें से हम कुछ एक नंबर ऑफ ग्रुप जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। उनके लिए फिर हम जो ट्रेनर वगैरह जो भी है, उनकी एक ट्रेनिंग होती है, उसी टीम को फिर हम फर्दर आगे लेके जाते हैं। तो इस तरह हम टैलेंट हंट करते हैं। ठीक है। अच्छा, आप हमारे सुनने वालों को ये भी बताइएगा कि रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी खेलों में हिस्सा लेने वाली तालिबात के लिए खसूसी तौर पर तिब्बी सहूलियात और मदद के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ और बेहतर रहन सहन को कैसे यकीनी बनाती है? जी, यूनिवर्सिटी की फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि सबसे पहले तो बच्चों को किसी किस्म का कोई मेडिकल प्रॉब्लम ना आए। इसके लिए हम सबसे पहले उनको बताते हैं कि इंजरी प्रिवेंशन कैसे करनी है, ठीक है। उसकी प्रिवेंटिंग के लिए जो भी प्रिकॉशंस होती हैं बच्चों को, वो बताई जाती हैं। फिर उसके अलावा हमारे मेडिकल सेशंस होते हैं डॉक्टर्स के साथ, वो आके बच्चों को गाइड करते हैं। उसमें उनको बताया जाता है उन्होंने डिहाइड्रेट कैसे रहना है, कौन सी न्यूट्रिशन लेनी है, कौन सी जो भी एक्टिविटी है उसके अकॉर्डिंग जो डाइट होगी वो उसको फॉलो करवाते हैं, ताकि इंजरी के चांसेस कम हों। इन केस ऐसा कुछ हो भी जाए, यूनिवर्सिटी में हमारे पास एक डिस्पेंसरी है, उसमें बच्चों को भेजते हैं।
इसके अलावा खुदा ना खास्ता ऐसी वैसे अभी तक कोई इंजरी हुई नहीं है। कोशिश हमारी यही होती है, क्योंकि हमारी जो ट्रेनिंग होती है वो ट्रेनर्स की मौजूदगी में ही होती है, तो हम इन चीज़ों को पूरा देख के चलते हैं, और इसके लिए प्रॉपर हमारे पास फर्स्ट एड मौजूद होती है। जी सदर साहिबा, ये बताइएगा कि यूनिवर्सिटी तमाम तालीमी शोबाजात की तालिबात को खेलों में हिस्सा लेने के लिए कैसे किस तरह हौसला अफजाई करती है, और इसमें शामिल होने से इन्हें क्या फ़वाइद हासिल होते हैं? इसमें अगर मैं बात करूं, सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है कि आप फिज़िकली फिट रहते हैं। तो जो फिज़िकल एक्टिविटी है, आपने देखा होगा कि लोग जिम जाते हैं। जिम किस लिए जाते हैं? अपनी मेंटल हेल्थ के लिए और एक पीस के लिए, और बहुत से वज़न कम करना भी मकसद होता है, लेकिन जो जिम से अब आप एक चीज़ देखें, बहुत से लोग सिर्फ अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, ख़ुद को खूबसूरत दिखाने के लिए जाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, तो ये आपको एक खुशी देती हैं। तो इसी तरह हम भी कोशिश यही है हमारी कि बच्चों को हमने मोटिवेट करके स्पोर्ट्स की साइड लेके आना है। हमारा सिर्फ मकसद इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं करना, हमने एक जो हमारी न्यू जनरेशन है, हमारे फीमेल स्टूडेंट जितना भी है, इनको फिजिकली स्ट्रांग भी बनाना है। ठीक है। अच्छा सदर साहिबा, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि आप में जो स्पोर्ट्स का जज्बा वो कब और कैसे आया, और दूसरा ये कि जो स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं, तालिबात आपके पास आते हैं, उनको आप कैसे मोटिवेट करती हैं, उसी अपनी जो एक्सपीरियंस है या उनको कैसे आप हौसला अफजाई देती हैं, या उनको वो पैशन उनमें कैसे बनाती हैं? जी, मैंने पहले भी बताया था कि मेरा ताल्लुक एक मतलब अगर मैं अपनी जय पैदाइश की बात करूं, वो एक गांव से थी। तो बाद में हम सिटी में मूव हुए, तो मैंने जब अपने इर्द गिर्द मैंने देखा लोगों को खेलते हुए देखा, तो मैंने वहाँ से ही सिर्फ मेरे लिए कोई बहुत बड़ी मोटिवेशन नहीं थी, लेकिन सिर्फ मैंने ये देखा है कि वो लोग किस तरह फिट रहते हैं और हर काम वो अपना बहुत अच्छे से कर रहे होते हैं। हमसे उनका लाइफस्टाइल काफ़ी बेहतर था। इन चीज़ों को देखते हुए मैंने खुद स्पोर्ट्स स्टार्ट की। और जब आप किसी भी वो देखे, हमने अपने बड़ों से सुना है हरकत में बरकत है, तो आप जब अपने जिस्म को हरकत देते हैं तो बरकत अल्लाह पाक डाल ही देते हैं उसमें। तो मैंने जब फर्स्ट ऑफ ऑल इंटर कॉलेजिएट खेला, उसके बाद मैंने देखा कि इसके बाद इंटर बोर्ड होता है, तो मैंने उसके लिए एफर्ट की। इसी तरह मतलब विद इन 1 ईयर अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं इंटरनेशनली खेल चुकी थी। तो इसी तरह हमारे पास जो भी स्टूडेंट आता है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी में, यहाँ तो मैं कहती हूँ हमने स्टार्ट स्टूडेंट को वो दिया जो चीज़ें मुझे अपने कॉलेज में नहीं मिली थी। हमारा ट्रेनिंग पैटर्न ये नहीं था, हमारे पास कोचेस वीक में 1 मरतबा आते थे, लेकिन हमारे पास यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल इंटरनेशनल कोचेस आ रहे हैं, बच्चों को एक अच्छा एक्सपोजर दे रहे हैं, ताकि हम इनका स्टार्ट ही ऐसा रखा है कि बिल्कुल नेशनल टीम के साथ ये ट्रेनिंग करती हैं, ताकि और यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक थोड़े टाइम में एक अच्छा खासा नाम बना लिया अपनी यूनिवर्सिटी का। जी, इसी के साथ हम अभी अपने प्रोग्राम में एक गीत शामिल करेंगे और फिर मुड़कर आएंगे। सुनते रहिएगा एफएम पंजाब रंग। जी, खुशामदीद, आप सुन रहे हैं एफएम पंजाब रंग और इस वक्त पेश किया जा रहा है प्रोग्राम यूनिवर्सिटी टाइम, और मैं आपकी मेज़बान सैयदा मोमिना। और आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट डायरेक्टर स्पोर्ट्स सदफ परवीन साहिबा से हम रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी के शोबा स्पोर्ट्स के बारे में बहुत कुछ जान रहे थे और अभी मजीद जानेंगे। सदफ साहिबा, आपसे मेरा सवाल ये है कि हमारे सुनने वालों को बताइएगा कि रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी ने अभी तक क्या कोई बड़े इवेंट्स की मेज़बानी की है? आया कि रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी की उम्र कम है अभी, तो इस तरह का कोई बड़ा इवेंट हुआ है या मुस्तकबिल में कोई इरादा है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम 4 मेजर इवेंट जो हैं वो होस्ट कर चुके हैं। नो डाउट इसमें मतलब मैं बड़े फ़ख्र से बताना चाहूँगी कि हमारी यूनिवर्सिटी की एज अभी बहुत कम है। अभी हमारी यूनिवर्सिटी जस्ट बेबी यूनिवर्सिटी, लेकिन पिछले साल हमने
ऑल पाकिस्तान इंटर यूनिवर्सिटी रोइंग चैम्पियनशिप का इवेंट होस्ट किया था, जिसमें पूरे पाकिस्तान से यूनिवर्सिटीज़ ने हिस्सा लिया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बड़ा सक्सेसफुल इवेंट था। उसके साथ फिर नेशनल की मेंटरशिप थी हमारे पास, और पहले ही साल ये बड़े एजाज़ की बात है कि 3 स्टूडेंट हमारी उस टीम का हिस्सा थी, जिसमें हमारी 2 स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल लिया था जूनियर कैटेगरी में। तो ये एक बहुत बड़ा ऑनर था, स्पेशली पहले ही साल ख़ास तौर पे इस तरह के इवेंट में पहले नंबर पे होस्टिंग, फिर नेशनल में बच्चों का सिलेक्ट हो जाना, उसके बाद पोजीशन। तो इसमें मैं कहती हूँ कि यूनिवर्सिटी की जो मैनेजमेंट की कोऑपरेशन है उसका नतीजा। उसके बाद फिर अगला इवेंट जो हमारा था नेशनल गेम्स में मेंटरशिप भी रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी के पास थी। हमारी 4 स्टूडेंट ने उसमें पार्टिसिपेट किया और माशाल्लाह उसमें हमारी रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी की मैथ्स डिपार्टमेंट की आयशा शेरदा स्टूडेंट है, उसके नेशनल गेम्स में, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स का इवेंट होता है, उसमें 2 मेडल थे। उससे अगले इवेंट की बात करूं, फिर हमारे पास प्राइम मिनिस्टर टैलेंट हंट यूथ स्पोर्ट्स लीग जूडो फेडरल का ये इवेंट था, और हमने इस इवेंट को डिफरेंट रीजन्स में जाके कवर किया। उसमें गिलगित, स्कर्दू, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, इस्लामाबाद, और हमारी अपनी यूनिवर्सिटी की बहुत सी तालबात इन टीमों का हिस्सा रही हैं। और ये इवेंट सबसे पहले ट्रायल्स हुए इन एरियाज़ में जाके, और वहाँ से हमने टीम सेलेक्ट की। 5 टीम्स जो कि हमारे पास आई रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी में, उनके इवेंट्स मुनक्कद हुए। फिर उसमें विनर जो टीम थी गिलगित थी, सेकंड इस्लामाबाद और थर्ड मुजफ्फराबाद। तो एक बड़ा मेगा इवेंट था, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यूनिवर्सिटी ने बड़ा सक्सेसफुली कंडक्ट करवाया। अभी इसका लास्ट फेज़ जो कि नेशनल है वो हो रही है लाहौर में, इंशाल्लाह उसमें भी हमारी 2 टीम पार्टिसिपेट करेंगी। उससे नेक्स्ट इवेंट हमारा था चेस, ऑल पाकिस्तान चेस सेंटर यूनिवर्सिटी। तो उसमें पूरे पाकिस्तान से 21 यूनिवर्सिटीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, कराची, कोयटा, लाहौर, मतलब पूरे पाकिस्तान से। तो हमारी अपनी टीम ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया। इस लेवल के चांसेस हम प्लेयर्स को देते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी को एक अच्छे नाम से जाना जाता है, और इस कम ड्यूरेशन में यूनिवर्सिटी ने स्पोर्ट्स में एक अपना नाम बनाया भी है, और लोगों को बताया भी है कि रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो कोई भी बड़ा इवेंट करवा सकती है। फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताना चाहूँ, हमारी कोशिश यही है कि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट इससे अच्छे इवेंट्स की तरफ जाएंगे। जी सदफ साहिबा, यहाँ पर हम हमारे सामीन के कुछ सवालात ज़रूर शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं फलक साहिबा आपसे गुजारिश करूँगी कि आप सवालात का सिलसिला जारी रखें। जी सदफ साहिबा, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा तलबात सुन रही हैं इस वक्त, तो आप ये बताइएगा कि तलबात के लिए इंटर यूनिवर्सिटी खेलों के मुकाबले या दीगर बैरूनी टूर्नामेंट्स में रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी की नुमाइंदगी करने के क्या मौके हैं? जी, इसमें अभी हम ऑलरेडी 5 इंटर यूनिवर्सिटी इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इंशाल्लाह इस साल हमारी ये पार्टिसिपेशन डबल, माइट भी पॉसिबल ट्रिपल पे चली जाएगी। तो हम अपनी जो मैंने बताया है कि हमारे पास टैलेंट हंट होता है, सिर्फ हम उन्हें यूनिवर्सिटी की हद तक नहीं रखते, उन्हें हम उन टीम्स को तैयार करते हैं। हमारे ट्रेनर्स, हमारे कोचेस उनको जो भी उनकी सलाहियतें हैं उनको निखारते हैं, उनको हम एक स्किल ट्रेनिंग टेक्निक्स देते हैं, और उसके बाद फिर फर्दर उन बच्चों को हम इंटर यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेशन के लिए लेके जाते हैं। इंटर यूनिवर्सिटी के अलावा जो हम इसके अलावा कायदे-आज़म गेम्स होती हैं, इकबाल ट्रॉफ़ी होती है, फिर कोई वैसे अभी जैसे पिछले दिनों में पिंक गेम्स हुई हैं, इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं, ओपन टूर्नामेंट्स हो गए। रावलपिंडी इस्लामाबाद में ट्विन सिटी प्रोग्राम होता है। इसके अलावा राइजिंग पाकिस्तान जो हम राइजिंग पाकिस्तान RWU का जो होता है हमारा अपनी यूनिवर्सिटी का, तो उसमें बाहर से टीम्स हमारे पास होती हैं। मतलब हमारी सराउंडिंग में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनमें कोई भी ओपन टूर्नामेंट हो, हम स्टूडेंट को उसमें पार्टिसिपेट भी करवाते हैं, ताकि उनको एक अच्छा चांस मिले। जब वो दूसरी टीम्स के साथ कंपटीशन करता है तो वो जो एक
वहाँ से उनकी लर्निंग होती है, वो एक एक्सपोजर जो मिलता है, आप किसी भी दूसरे सिटी में जाते हैं, आपको कम्युनिकेशन का मौका मिलता है, और दूसरा लीडरशिप की क्वालिटीज़, मतलब ये सारी चीज़ें इसलिए करते हैं किसी भी स्टूडेंट को अच्छे लेवल पे पहुंचाने के लिए। जी, बहुत खूब। जैसे कि कोचिंग स्पोर्ट के बारे में आप हमें कुछ बताइए कि इन तालिबात को किस किस्म की तरबियत और कोचिंग स्पोर्ट फराहम की जाती है जो मुसाबाकती सतह पर खेलों को आगे बढ़ाने में संजीदा है। जी, आपको हमारी अचीवमेंट से इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जैसे पीछे बताया है, अभी इस वक्त हमारे 15 स्टूडेंट्स हैं जो नेशनल लेवल पे परफॉर्म कर चुके हैं, और उनमें से मोस्टली स्टूडेंट मेडलिस्ट हैं। तो इसमें हमारे पास हमारी जो कोलैबोरेशन है, सबसे मेन हमारा जो जिनके साथ हम कोलैबोरेशन में, हायर एजुकेशन कमीशन, उनकी सरबराही में कह लें कि हमारा फंडिंग सोर्स वही है। जैसे प्राइम मिनिस्टर टैलेंट हंट की बात की, तो ये जो एक फुली फंडेड इवेंट हमें हायर एजुकेशन कमीशन ने दिया। इसके अलावा हमारी दूसरी जो फेडरेशंस हैं उनके साथ भी कोलैबोरेशन है। ज़ल्मी के साथ अभी एक चीज़ का मैं जिक्र करती जाऊँ, इससे पहले हमने ज़ल्मी के साथ मिलके क्रिकेट का एक इवेंट करवाया था, तो उसमें भी रावलपिंडी, इस्लामाबाद सराउंडिंग में जितने भी छोटे छोटे एरियाज़ हैं, वहाँ से हमने टैलेंट हंट करके एक टीम बनाई है। और इसी तरह ये हमारी जो कोचिंग का लेवल ये है, हमारे पास नेशनल, अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल लेवल तक के कोचेज़ आते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, बच्चों को एक अच्छा एक्सपोजर देने की कोशिश की जा रही है, और हमारी जो अचीवमेंट्स हैं वो इस चीज़ का मुंह बोलता सबूत है। जी, बेहतरीन। सदफ साहिबा, हम यहाँ पर अपने प्रोग्राम में एक गीत शामिल करेंगे और आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। आप जुड़े रहिएगा, सुनते रहिएगा FM पंजाब रंग। फिर मुड़कर आते हैं। खुशामदीद जी, आप सुन रहे हैं FM पंजाब रंग, और इस वक्त पेश किया जा रहा है प्रोग्राम यूनिवर्सिटी टाइम, और मैं आपकी मेज़बान सैयदा मोमिना। और आज हमारे साथ मौजूद हैं रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट डायरेक्टर स्पोर्ट्स सदफ परवीन साहिबा, और आज हम इनसे बहुत कुछ जान रहे हैं स्पोर्ट्स के मुतालिक। इसी के साथ नए जुड़ने वालों को जिन्होंने अभी FM पंजाब रंग ट्यून इन किया है, उनको बताती चलूं कि आप अपने पैगाम हम तक पहुंचा सकते हैं कॉल या मैसेज करके। कॉल करने के लिए मिलाइए 051 9291 520, और व्हाट्सएप पे मैसेज करने का तरीका कुछ यूं है कि अभी अपने व्हाट्सएप पे टाइप कीजिए अपना नाम, जगह का नाम, और भेज दीजिए 0333 9291 523 पर। इसके अलावा आप हमें लाइव सुन सकते हैं फेसबुक के जरिए। फेसबुक का हमारा पता है FM पंजाब रंग रावलपिंडी 99.4, और आप अपने राय का इजहार कर सकते हैं कमेंट्स के जरिए। इस वक्त हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे हमारे सामईन के कुछ सवालात। सदफ साहिबा इस वक्त हमें सुन रही हैं जुनैरा मीर, जिन्होंने आपसे सवाल किया है कि फीमेल जो स्टूडेंट्स हैं उनको कैसे इनकरेज किया जा सकता है फिजिकल एक्टिविटीज़ में, क्योंकि ये ज़माना है इंटरनेट और मोबाइल का, तो कैसे उनको एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करने के लिए इनकरेज किया जा सकता है? जी बिल्कुल, इसमें जो आजकल स्क्रीन से दूर रखने के लिए, स्पेशली आजकल सोशल मीडिया ने जितना हमारा टाइम और बाकी चीज़ों को अफेक्ट कर रही है, इसके लिए सबसे बेहतरीन एक्टिविटी है फ़िज़िकल एक्टिविटी। फ़िज़िकल एक्टिविटी में आप सबसे पहले, अगर आपने एज प्रोफेशन जाना है तो उसमें सबसे पहले फ़िज़िक वाइज एक आइडिया लगाया जाता है कि इसको अकॉर्डिंग टू फिजिक किस गेम में बच्चे स्टूडेंट को भेजना है। नंबर 1 चीज़, उसके अकॉर्डिंग स्पोर्ट्स सजेस्ट हो जाएगी, फिर वो उसी को एक अपना लेवल सेट करके उसके अकॉर्डिंग ट्रेनिंग करके अपने आप को वहाँ तक रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो उसमें बेहतरीन हल ये है, आप किसी भी छोटा बच्चा है, बड़ा है, उसकी एक रूटीन सेट करें। मॉर्निंग वॉक है, उसके बाद आप एक्सरसाइज है, जॉगिंग है, व्हाटएवर जो भी वो इजीली कर सके, ठीक है। तो मेन चीज़ हमने उसकी एक रूटीन सेट करनी है। जब फिज़िकल एक्टिविटी होगी उसमें
ظاہر ہے جب انسانی جسم کام کرتا ہے پھر تھکن ہوتی ہے, اور اس کے بعد انسان نے مین چیز جو ہی ہے, باڈی جب تھک جاتی ہے پھر وہ ریسٹ ڈیمانڈ کرتی ہے. تو ایک تو یہ چیز ہے, اور ایک سمپل اور ایک چیز میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی, کوئی بھی فزیکل ایکٹیویٹی آپ کرتے ہیں وہ اس میں ایک آپ کوئی فوکس چاہیے, ایک کمٹمنٹ چاہیے. تو ابھی اس میں ایک ایگزامپل یہاں پہ میں ایڈ آن کروں, اگر لیٹس سپوز آج کل کرکٹ کو بہت زیادہ ترجیح دی جاتی ہے, تو کرکٹ میں بالر جب بال کرواتا ہے, بیٹر لیٹس سپوز 1 سیکنڈ کے لیے اپنا فوکس یا جسٹ وہ اپنی آئی بلنک کرتا ہے, تو اس میں کیا ہوتا ہے, بال گزر جاتا ہے یا بولڈ ہو جاتا ہے یا پھر رائٹ لیفٹ بال نکل جاتا ہے. تو اس لیے فوکس بہت ضروری ہے. تو جب آپ کسی بھی چیز کو لے کے فوکسڈ ہو جاتے ہیں تو پھر چیزیں بہتری کی طرف آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو آج کے دور میں واقعی انسان اسکرین تک محدود ہو کے رہ گیا ہے, ٹھیک ہے, اور اسی وجہ سے پہلے انسان محدود ہوا ہے, پھر دماغ محدود ہو گئے ہیں, اور اس سے ہماری جو نشو و نما ہے, جو فزیکل گروتھ ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہے. آج کل آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ پہلے لوگ تھے جن کی ہائٹ 6+ میں جاتی ہوتی تھی. آج کل لڑکیاں تو چھوڑ ہی دو, لڑکے دیکھ لیں, نہ فزیکل گروتھ ہے, بالکل سلم سمارٹ. اچھی بات ہے سلم سمارٹ ہونا, لیکن ویک ہونا اچھی بات نہیں ہے, فزیکلی اسٹرانگ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اسی کے آپ کمپیریزن پہ گاؤں کے بچے دیکھ لیں جو پراپر اچھی ڈائٹ لیتے ہیں, جنکس نہیں کھاتے, تو ان کی صحت کافی بہتر ہے ہم سے. تو اس لیے فزیکل ایکٹیویٹی کوئی بھی ہے وہ آپ کی روٹین کو اسٹریم لائن کرنے میں ایک پازیٹیو رول پلے کر سکتی ہے. جی, اس وقت ہمیں آئینہ برلاس سن رہی ہیں, اس کے علاوہ ڈاکٹر گلناز اختر بھی سن رہے ہیں, اور راحت محمود صاحب کا ایک سوال ہے آپ سے کہ فزیکل سپورٹس کے ساتھ ساتھ ای سپورٹس بھی کافی مشہور ہے آج کی دنیا میں, تو آپ کی رائے کیا ہے اس کے متعلق؟ جی بالکل, آج کل بلکہ دیکھا جائے ای سپورٹس جو ہے کافی ٹرینڈنگ میں ہے, اور اب تو پاکستان میں اس کی ایک فیڈریشن بھی بن گئی ہے. ہم ای سپورٹس کو ڈسکریج نہیں کرتے, لیکن سکرین کا بے جا استعمال وہ آپ تھوڑا افیکٹ کرتا ہے, کیونکہ بہت سے اسٹوڈنٹس ایسا ہے کہ وہ رات لیٹ تک پب جی ہے, ویڈیو گیمز ہے, کچھ بھی ہیں, وہ ان پہ لگے رہتے ہیں. اس سے نہ صرف آپ کے موبائل کی بیٹریاں ختم ہو رہی ہیں, تو وہ آپ کی ہیلتھ کو بھی افیکٹ کر رہے ہیں. تو ای سپورٹس ایک اچھی ایکٹیویٹی ہے, لیکن ایک لمٹ میں ہونی چاہیے. تو اس کے بھی باقاعدہ کمپٹیشنز ہوتے ہیں, تو ہم اس کو انکریج کرتے ہیں, لیکن ایز کمپیئر ٹو فزیکل ایکٹیویٹی تو میرا ماننا یہ ہے ای سپورٹس سے زیادہ بہتر فزیکل ایکٹیویٹی کی طرف جائیں, وہ زیادہ بہتر ہے. جی, چودھری اشفاق احمد صاحب ابھی ہمیں اس وقت سن رہے ہیں, اور ان کا کہنا ہے کہ سپورٹس جو ہے وہ خواتین کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے, اور وہ آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ٹینس کی کوئی فیسلٹیز راولپنڈی ویمن یونیورسٹی میں موجود ہے؟ جی بالکل, اس وقت ہمارے پاس ٹینس کا گراؤنڈ ہے, اور اس مرتبہ ہماری ٹیم نے بھی ٹینس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے. تو فیوچر میں انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم کسی یہ جو وکٹری سٹینڈ ہے وہاں تک جائیں. تو ابھی اس مرتبہ فرسٹ ٹائم تھا, تو ہمارے پاس 2-3 ٹینس پلیئر ہیں, فردر ہم اور ایڈ آن کریں گے ان میں انشاءاللہ. جی, اس کے علاوہ ثنا ڈوگر صاحبہ ہمیں سن رہی ہیں, سنان ڈوگر صاحبہ, جن کا سوال یہ ہے کہ کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ کن سپورٹس میں آپ نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے؟ جی, میں نے ہینڈ بال میں پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے. اس کے علاوہ جو ہے نیٹ بال, فٹ بال, باسکٹ بال, ایتھلیٹکس, اور یہ میں نے نیشنل لیول تک کھیلے ہیں اور ڈپارٹمنٹل لیول تک.
جی خدیجہ عابد اس وقت ہمیں سن رہی ہیں اور انہوں نے پروگرام کی تعریف کی ہے. مسز سعید ملک جو ہیں وہ آپ کو خوش آمدید کہہ رہی ہیں اور پروگرام کی تعریف کر رہی ہیں, آپ کی تعریف کر رہی ہیں. بہت شکریہ. جی اسی کے ساتھ ہمارا اگلا آپ سے سوال یہ ہے کہ وہ والدین جو کہ طالبات کے متعلق, تعلیم کے متعلق بھی فکر مند رہتے ہیں کہ اگر وہ کھیلوں میں حصہ لیں گی تو تعلیم ان کی پیچھے رہ جائے گی, ان والدین کو آپ کیا کہیں گی کہ کیسے راولپنڈی وومن یونیورسٹی کھیلوں اور تعلیم کے درمیان متوازن برقرار رکھتی ہے؟ دیکھیں جی, ہماری بھی جو فرسٹ پرائورٹی ہے وہ تعلیم ہی ہے اور ہمارا فوکس بھی یہی ہوتا ہے اور ہم بچوں کا پورا فیڈ بیک بھی رکھتے ہیں کہ بچے کی اسٹڈی کسی طرح افیکٹ نہ ہو. تو ہمارے ایک تو یہ ہے کہ ہماری جو ٹریننگ سیشنز ہوتے ہیں وہ ایوننگ میں ہوتے ہیں یا پھر جو ہمارا ایکٹیویٹی ٹائم ہوتا ہے اس میں ہوتے ہیں. ہم ٹریننگ کیمپس میں بچوں کی کلاسز وغیرہ کبھی بھی بنک نہیں کرواتے ماس وائی کمپٹیشن, لیکن کمپٹیشن میں بھی اگر ڈیورنگ ایگزامس کمپٹیشن آ جائیں تو راولپنڈی وومن یونیورسٹی اتنا ریلیکس کرتی ہے اسٹوڈنٹس کو وداؤٹ اینی فی. دوبارہ سے ان کے ایگزامس ری شیڈیول ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر کسی بچے کی عموماً ہمارے کمپٹیشن 2 یا 3 دن کے ہوتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں ہوتے, تو ان دنوں میں پھر باقاعدہ ان چیزوں کو ہم وائس چانسلر صاحبہ کے نوٹس پہ ان کے اگر کلاسز دوبارہ کروانی ہیں, بچوں کو کوئی ٹیچر سے اضافی ٹائم چاہیے, میک اپ کلاسز رکھوا دی جاتی ہیں, ہم اس میں فل سپورٹ کرتے ہیں. اسٹڈی میں کسی قسم کی کوئی ہرڈل نہیں ہوتی, تو ہم اپنا کرائٹیریا پورا رکھ کے چلتے ہیں. جی سوالات کا سلسلہ جاری رکھیں گے لیکن یہاں شامل کریں گے اپنے پروگرام میں ایک گیت, پھر پلٹ کر واپس آتے ہیں. سنتے رہیے ایف ایم پنجاب رنگ. جی ویلکم بیک, آپ کو پھر ایک بار خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سن رہے ہیں پروگرام یونیورسٹی ٹائم اور یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے راولپنڈی وومن یونیورسٹی کی جانب سے براہ راست. صدف پروین اسسٹنٹ ڈائریکٹر اسپورٹس راولپنڈی وومن یونیورسٹی سے ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. صدف صاحبہ, اگر اسکالرشپ کے بارے میں بات کی جائے تو آپ ہمارے سامعین کو بتائیے کہ کیا راولپنڈی وومن یونیورسٹی میں کھیلوں میں مہارت حاصل کرنے والی طلبات کے لیے کوئی اسکالرشپ یا پھر کوئی مالی امداد دستیاب ہوتی ہے؟ اچھا, اس میں ایسا ہے کہ ہماری یونیورسٹی میں اسکالرشپ کا ایک پراپر آفس ہے, وہاں ہمارے موسٹلی اسٹوڈنٹس وہاں سے اسکالرشپ لے بھی رہے ہیں ڈفرینٹ پروگرامس میں نا. اور اس کے علاوہ اسپورٹس میں اگر اسپیسیفک ہم بات کریں تو اس کے کافی زیادہ بینیفٹس ہیں. ابھی جیسے میں نے بتایا تھا پرائم منسٹر ٹیلنٹ ہنٹ اسپورٹس لیگ جو تھی, ایک فلی فنڈڈ جو ہے یہ لیگ تھی اسپورٹس کی, تو اس میں اسٹوڈنٹ کو بینیفیشل فائنینشیل کافی فائدے تھے. اور اس کے علاوہ ابھی میں نے غالباً پہلے ذکر کیا ہے ہمارے اسٹوڈنٹس نے, جیسے وہ روئنگ کا ذکر کیا تھا, اس میں نیشنل گیمز میں بچوں نے میڈل لیے تھے, نیشنل چیمپئن شپ میں میڈل لیے تھے, تو ان کی پراپر اسکالرشپ 1 ایئر کے لیے ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے ان کو مل رہی ہے. اس کے علاوہ پنک گیمز ہیں یا قائد اعظم گیمز ہیں, اس میں بھی فائنینشیل سپورٹ ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کے لیے. جی بہت خوب. اگر ہم خواتین کو با اختیار بنانے کے بارے میں بات کریں تو کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ کیا راولپنڈی ویمن یونیورسٹی میں کوئی خاص پروگرام یا اقدامات موجود ہیں جو روایتی طور پر مردوں کے زیر تسلط کھیلوں میں خواتین کھلاڑیوں کی حمایت اور انہیں با اختیار بنانے کے لیے واضح کیے گئے ہیں؟ جی بالکل. اس میں ہم تو ہمیشہ جو ہے اس میں ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں, اور اسپورٹس میں ان چیزوں میں جینڈر ڈسکریمنیشن یہ بالکل ان سے ایک سائڈ پہ ہو کے ہم چلتے ہیں. اس میں اگر ہم اپنی یونیورسٹی کی بات کریں تو اس میں اگر ہم نے صرف نارمل اسٹوڈنٹس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ڈسیبل اسٹوڈنٹ ہے, اسپیشل اسٹوڈنٹ, اس میں ہم نے ان کے لیے بھی ہم چانسز فراہم کرتے ہیں. جیسے بلائنڈ آرچری, جس وقت ہمارا یہ ادارہ کالج تھا اس وقت بلائنڈ آرچری کا آغاز جو تھا وہ اسی انسٹیٹیوٹ سے ہوا تھا, اور الحمدللہ اس وقت ہمارے پاس بلائنڈ آرچری کے 3 اسٹوڈنٹ ہیں جو کہ پورے پاکستان میں کہیں بھی جا کے پرفارم کرتے ہیں. پچھلے دنوں اسلام آباد اور کراچی میں ان کے ایونٹس ہوئے تھے, تو اس میں سلور اور برونز میڈل
ہمارے اسٹوڈنٹس نے جیتے ہیں. اس کے علاوہ یہی اسٹوڈنٹ ہمارے بلائنڈ کرکٹ ٹیم کا حصہ ہیں اور ایتھلیٹکس ٹیم کا حصہ ہے. اور پھر جو پیچھے میں نے پروگرام کی بات کی تھی یہ گلگت سکردو میرپور مظفر آباد, تو اس میں ہم نے ان ایریاز میں فیسلٹیز آیا کہ اتنی نہیں تھی ان کے پاس, لیکن پھر بھی وہاں جا کے ہم نے ایک جو ٹیلنٹ ہنٹ کیا ہے. تو میں کہتی ہوں کہ اگر ہم ان کی فزیکل فٹنس دیکھیں, ان کا ہارٹ ریٹ دیکھیں اور ان کی آکسیجن لیول دیکھیں, وہ ہم سے بہت بہتر ہے. تو ٹیلنٹ وہاں سے ہم ہنٹ کر کے یہاں لے کے آئے ہیں. اور ہم نے یہ کافی سنا ہے کہ ان ایریاز میں کو فوکس نہیں کیا جاتا, لیکن چانسز ان کو بھی ملتے ہیں. ہماری ٹیم ہے, اس کے علاوہ ٹیلنٹ ہنٹ کی بہت سی باقی ٹیمز بھی ہیں ان ایریاز میں پہنچی ہیں, تو اس میں چانسز ہم نے سب کو دیے ہیں. تو اسی طرح RWU کی بھی یہی کوشش ہے کہ وہ فیمیل کو اس طرح کے مواقع فراہم کرے تاکہ وہ اپنا ایک جو ہے اپنی صلاحیتوں کو, اپنے ٹیلنٹ کو پرفارم کر کے ملک میں کوئی ایک اپنا نام پیدا کر سکے. جی, جیسے آپ ابھی ہمیں بتا رہی تھیں کہ بلائنڈ آرچری کے جو پلیئرز ہیں وہ ٹورنامنٹس کے لیے دیگر شہروں میں ان کو جانا پڑتا ہے. اسی طرح دوسرے جو طالبات ہیں جو راولپنڈی وومن یونیورسٹی میں اسپورٹس سے تعلق رکھتی ہیں, وہ جو ہے ان کو بیرونی ٹورنامنٹس کے لیے یونیورسٹی سے باہر دوسرے شہروں میں بھی جانا پڑتا ہے. تو جب خواتین کی بات آتی ہے تو ان کے جو والدین ہیں وہ اس حوالے سے فکر مند ہوتے ہیں, ان کے تحفظ کے حوالے سے. اور دوسرا یہ کہ ان کے کھانے پینے کا انتظام, ان کے رہنے سہنے کا انتظام راولپنڈی وومن یونیورسٹی خود کرتی ہے یا کس پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ جی بالکل, اس میں ایک چیز جو آپ نے بات کی ہے, واقعی آج کل جو دور بھی چل رہا ہے, پیرنٹس اس چیز کو لے کے بہت وریڈ ہوتے ہیں کہ ان کا بچہ جب آؤٹ اسٹیشن جا رہا ہے اس کی سیفٹی اور سیکیورٹی کو لے کے. سب سے پہلے تو جب ہم اپنی ٹیم کو کہیں بھی باہر لے کے جاتے ہیں تو یونیورسٹی کی ٹرانسپورٹیشن استعمال کرتے ہیں. تو ہماری وائس چانسلر اس چیز کو میک شور کرتی ہیں, اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ میں خود جاتی ہوں اور ہمارے ساتھ سپورٹنگ سٹاف ہوتا ہے. اس کے علاوہ جہاں بھی ہم جا رہے ہیں یونیورسٹی کی ٹرانسپورٹ یوز کر کے, اور پھر جس ایریا میں بھی جا رہے ہیں ہماری اکوموڈیشن جو ہے, اگر کوئی بھی یونیورسٹی ایونٹ ہوسٹ کر رہی ہے اکوموڈیشن وہ ہمیں پرووائڈ کرتی ہے, وہ سیف اینڈ سیکیور ہوتی ہے. میں پیرنٹس سے بھی صرف ایک چیز کہتی ہوں کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے, باقی ہم ان چیزوں کو اپنی طرف سے میک شور بناتے ہیں. اور الحمدللہ اسپورٹس کمیونٹی اس حوالے سے کافی زیادہ کانشیس ہے, اور اسپیشلی بچیوں کے معاملے میں تو بچیوں کو پراپر پروٹیکٹ کیا جاتا ہے. جی, اور کھانے پینے کی اگر میں بات کروں تو اس کے علاوہ اگر کوئی بھی ایکسپینس ہے, کسی بچے کا کوئی میڈیکل خدا نخواستہ کوئی انجری ہو گئی, کوئی ایسا ایشو ہو گیا, تو اس کے سارے ایکسپینس جو ہیں وہ یونیورسٹی دیکھتی ہے. اور اس کے علاوہ جو ان کی فوڈ ہے, باقی ایون ان کے یونیفارم ہے, جو بھی سپورٹس کھیلی جا رہی ہے اس کا جو اکوپمنٹ ہے وہ سارا راولپنڈی وومن یونیورسٹی بیئر کرتی ہے. جی صدف صاحبہ, اس وقت ہمیں سن رہے ہیں راجہ طاہر صاحب, اور انہوں نے ایک سوال کیا ہے آپ سے. وہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا راولپنڈی ویمن یونیورسٹی میں اسپورٹس بیس ایڈمیشن ملنے کا کوئی چانس ہے, یا اگر کوئی فرسٹ کلاس کرکٹ پلیئر ہے تو اس کو اسپورٹس بیس اسکالرشپ ملتی ہے؟ جی, اس میں راجہ گور صاحب ابھی ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. ہماری پالیسیز جو ہیں وہ پائپ لائن میں ہیں. انشاءاللہ جلدی ہم پراپر اسپورٹس بیس پہ اسٹوڈنٹس کو لیں گے بھی اور اسکالرشپ بھی دیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑا بہت ظاہر ہے پالیسی میکنگ پہ, باقی چیزوں پہ یہ کام کرنا ہوتا ہے, آفیشیل ورک ہے, تھوڑا اس میں یہ ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں یہ سب کچھ یہاں اویلیبل ہوگا. جی, آمن خنجاہی صاحب جو ہے وہ ہمیں لندن سے سن رہے ہیں, اور انہوں نے بہت تعریف کی ہے آپ کی. بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ہمارے سننے والوں کو آپ بتائیے گا کہ راولپنڈی وومن یونیورسٹی کیسے مقامی اور قومی کھیلوں
یہ تنظیموں کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے، اور اس کا کھیلوں میں طالبات کے لیے مواقعوں پر کیا اثر پڑتا ہے؟ جی، اس میں اگر ایک بات کریں کہ کلیبوریشن، دیکھیں ہم ایک ہماری جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں وہ ایچ ای سی کے انڈر ہیں، ہم ایچ ای سی کی کلیبوریشن میں ہیں، اور اس کے بعد جب ہم کسی بھی ایونٹ کی طرف جاتے ہیں تو ڈفرینٹ جو آرگنائزیشنز ہیں، فیڈریشنز ہیں پاکستان میں، ہم ان کے ساتھ کلیبوریشن میں آ جاتے ہیں۔ اس کے فائدے یہ ہوتے ہیں کہ ایک تو ہمارے اسٹوڈنٹس کو جو ایک کوالٹی ٹریننگ مل جاتی ہے، پھر ڈیفینیٹلی جب ایک بچہ کوالٹی ٹریننگ حاصل کر لیتا ہے اس کے بعد وہ کسی اچھی ٹیم میں چلا جاتا ہے۔ اور دوسرا اسی طرح جیسے میں نے بات کی ہے زلمی کے ساتھ ہم نے کرکٹ میں، اور یو این وومن کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں، این سی سی آر ان کے ساتھ ہم کلیبوریشن میں ہیں، اور فردر ہمارا یہی ہے، ہمارا مین جو موٹیو ہے وہ اسٹوڈنٹ کو ایک اچھے لیول پہ پرفارم کروانا۔ جیسے ابھی ریسنٹلی اولمپک گیمز میں ارشد ندیم نے پاکستان کا نام روشن کیا، تو اس کے پیچھے اس کی انتھک محنت اور کافی ٹائم ٹیکنگ جو تھا وہ اس کے بعد وہ ایک مقام پہ پہنچا۔ اسی طرح ابھی ہم بالکل انیشل سٹیج پہ ہیں، اور الحمدللہ اس کے اگر ہم برعکس دیکھیں سپورٹس میں ایک اچھا نام بن گیا ہے راولپنڈی وومن یونیورسٹی کا، اور فردر ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم اسی طرح ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کے ساتھ کلیبوریشن میں آ کے اسٹوڈنٹس کو جتنا بھی فائدہ پہنچا سکیں تو پہنچائیں گے۔ جی، ہم صدف صاحبہ سے اسپورٹس کے بارے میں جان رہے تھے، ان سے اپنی گفتگو کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے۔ یہاں شامل کریں گے اپنے پروگرام میں ایک گیت، پھر پلٹ کر واپس آتے ہیں۔ سنتے رہیے ایف ایم پنجاب رنگ۔ جی، ویلکم بیک، آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آپ سن رہے ہیں پروگرام یونیورسٹی ٹائم، اور میں آپ کو ایک بار پھر بتاتی چلوں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں صدف پروین، اسسٹنٹ ڈائریکٹر اسپورٹس راولپنڈی وومن یونیورسٹی سے۔ صدف صاحبہ، ہم یہاں پر بات کرتے ہیں کچھ کھیلوں کی ٹیکنیک اور ٹولز کے بارے میں، تو آپ ہمارے سامعین کو بتائیے راولپنڈی ویمن یونیورسٹی میں ٹیکنالوجی کو کھیلوں کی تربیت اور پرفارمنس انالیسس کا حصہ کیسے بنایا جاتا ہے؟ کھلاڑیوں کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے کوئی ٹولز یا ٹیکنیک استعمال کی جا رہی ہے؟ جی، اس میں اگر ہم ٹیکنالوجی کی بات کریں تو اس میں سب سے پہلے تو اگر ہم اس میں ویئریبل جو ٹیکنالوجی ہے نا اس میں آ جائیں تو اس میں فٹ ویئر آ جاتے ہیں، پھر ان کی ٹریک سوٹ اس طرح آ جاتی ہیں، کاسٹیومز وغیرہ ہو جاتے ہیں۔ اگر ایک سوئمر ہے کہ پانی میں اس کے لیے ریزسٹنس نہ بنے جب وہ سوئمنگ کر رہا ہے تو اس کے لیے وہ ایک پراپر ڈریس ہوتا ہے۔ اسی طرح سائیکلسٹ ہے تو اسے بھی ہوا کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس کے اکارڈنگ اس کا کاسٹیوم ڈیزائن ہوتا ہے۔ اسی طرح مطلب ڈفرینٹ گیمز ہیں، اب وہ ٹرف پہ ہوتی ہے۔ اگر ہم بات اس کی کریں ایتھلیٹکس میں نیلز ہوتے ہیں شوز میں، تاکہ کہیں پہ پلیئر کے لیے کوئی ہرڈل نہ ہو، تو یہ اس طرح سے چیزیں ڈیزائن کی جاتی ہیں، اور ہمارے اسٹوڈنٹس بھی وہی چیزیں، وہی کاسٹیومز یوز کر رہے ہیں۔ دوسری چیز اگر بات کرتے ہیں ہم، پھر لیٹس سپوز ہم باسکٹ بال کی اگر کوئی بات کرتے ہیں یا دوسری بال گیمز ہیں، اس میں اینگل پہ اگر ہم کرتے ہیں، وہ اینگل کو ہم انالائز کرتے ہیں ویڈیو کے تھرو، پھر اس میں پلیئر کے اس اگر باڈی کا جو پارٹ ویک ہے یا اس کو امپرومنٹ کی ضرورت ہے، اس کے اکارڈنگ اس کا ٹریننگ پیٹرن ڈیزائن کیا جاتا ہے۔ جی صدف صاحبہ، جیسے آپ نے ہمیں ٹیکنیک اور ٹولز کے بارے میں بتایا، تو آپ ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ راولپنڈی ویمن یونیورسٹی میں کھیلوں کو مزید فروغ دینے کے لیے آپ کا شعبہ کون سے نئے منصوبے یا اقدامات کرنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ آج اس میں اب ایک تو ہم اوپن جم کی طرف جا رہے ہیں، ہمارے پاس ایک ملٹی پرپز ہال ہے، لیکن آج کل ہم اس چیز کو کہ اسٹوڈنٹ کے لیے بھی وہ بینیفیشل ہوگا، اس کے علاوہ ہمارا جو سٹاف ہے اس کے لیے بھی اوپن جم کی فیسلٹی انشاءاللہ جلدی ہم انٹروڈیوس کروا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ فٹنس کلاسز ہوں گی ہماری، یوگا ہے، پھر اس کے علاوہ فٹ بال کے جو ہے ایوننگ میں فٹ بال کلاسز ہیں، باسکٹ بال کی ٹریننگ آلریڈی ہماری چل رہی ہے، والی بال ہے۔ اس کے علاوہ جو مارشل آرٹ کی کچھ گیمز ہیں جیسے کراٹے، تائیکوانڈو اور جوڈو آلریڈی ہمارے پاس چل رہی ہے، تو باقی جوجوٹسو فردر ہم ان چیزوں پہ ریکٹ گیمز آلریڈی ہو رہی ہیں، تو باقی انشاءاللہ ہم فردر اس میں ایڈ آن ہی کرنے جا رہے ہیں۔
جی صدف صاحبہ، آپ نے ہمیں راولپنڈی وومن یونیورسٹی کے شعبہ اسپورٹس کے بارے میں بہت ساری معلومات آج دی ہے، لیکن آپ سے ہمارے ایک سامعین کا سوال ہے ارج گل، جنہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ کچھ ٹپس دیں کہ کیسے سلم رہا جا سکتا ہے. جی مسر ایج، اس میں ایک چیز سب سے پہلے تو آپ اپنا فوڈ پراپر رکھیں. اگر فزیکل ایکٹیویٹی آپ کر رہی ہیں وہ تو مطلب ویل اینڈ گڈ. اگر ان کیس آپ فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کر رہی تو صبح کا ناشتہ ضروری کریں اور ٹائم پہ سوئیں، ٹائم پہ اٹھیں. ایکسرسائز کوشش کریں حصہ بنائیں اپنی روٹین کا. اس کے علاوہ یوگا ہے، اس کے علاوہ اگر آپ زمبا وغیرہ کر سکتے ہیں وہ ایکٹیویٹی لیں اور کوشش کریں جنک فوڈ کو اوائڈ کریں. تو ان چیزوں سے آپ اپنے آپ کو سلم رکھ سکتے ہیں. اور اگر آپ کو ویٹ زیادہ ہے، ویٹ کم کرنا ہے تو کوشش کریں آئل وغیرہ اوائڈ کریں، شوگر تھوڑی اوائڈ کریں. رائس اپنی جو ڈائٹ کا حصہ ہے کچھ ٹائم کے لیے اسے کنٹرول کریں. ویک میں کوئی ایک چیٹ ڈے رکھیں. تو اس طرح آپ مینیج کر سکتی ہیں باڈی کو. جی اسی کے ساتھ ماریہ سعید قریشی نے پروگرام کی تعریف کی ہے، راشد حجازی صاحب نے بھی تعریف کی ہے، اور آپ سے ایک سوال ہے کہ پاکستانی خواتین کھلاڑیوں کو دنیا کے مقابلے میں کہاں کھڑا کرتی ہے، اور کوئی ایسی خواتین کھلاڑی جنہوں نے ملک کا نام روشن کیا ہو، اور کرکٹ میں ہماری خواتین کی کارکردگی سے کیا آپ مطمئن ہیں؟ جی دیکھیں جی، ماشاءاللہ جو بھی ملک کے لیے پرفارم کر کے آتا ہے ہمارے لیے وہ ہیرو ہے. اور اگر ہم فیمیل کی بھی بات کریں تو ہماری ماشاءاللہ بہت سی فیمیل ہیں جنہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے، ان گنت ہیں. تو پرابلم یہ ہے کہ ہماری جتنی بھی پذیرائی ہے، ہم سوشل میڈیا بھی، ایون ہمارا باقی بھی الیکٹرانکس میڈیا، جتنا بھی پرنٹ میڈیا ہے، سارا کرکٹ پہ ہمارا فوکس زیادہ ہے. اس لیے وہی ہماری ہائی لائٹس کا حصہ ہیں. ماسوائی یہ جو ابھی ریسنٹلی ارشد ندیم والا ایونٹ ہوا ہے، تو دوسری گیمز کو بھی اسی طرح ہم تھوڑا سا پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو اس میں بھی ہماری اسٹوڈنٹ میڈلسٹ ہیں. ریسنٹلی ہماری یہ ابھی بانو بٹ ہیں مکس مارشل آرٹ میں، MMA میں، اس نے ایشیا میں میڈل لیا ہے. اس کے علاوہ مارشل آرٹ کے بے شمار نیم ہیں، اور میری اپنی سراؤنڈنگ میں، میرے سرکل میں میری فرینڈز ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، کولیگ ہیں. تو بہت سے لوگ ماشاءاللہ بڑے اچھے لیول پہ پاکستان کو ریپریزنٹ کر کے آئی ہیں. تو اس کے علاوہ ابھی ریسنٹلی سوات کا ایک لڑکا ہے، اس نے بھی ایک میڈل لیا ہے. تو مطلب اس میں بے شمار میڈلسٹ پلیئرز ہیں ہمارے پاس. ٹائم شارٹیج کی وجہ سے ان کے نام لینا ممکن نہیں ہے. تو بس تھوڑی سی حوصلہ افزائی کی اس طرح ضرورت ہے، اور فیمیل کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے. جی اسی کے ساتھ زنیرہ میر نے آپ سے سوال کیا ہے کہ گیمز کو ہم گیمز میں اپنا فوکس کیسے امپروو کر سکتے ہیں. گیمز کے ایسی کون سی گیمز ہیں جو ہماری تعلیم پہ فوکس جو ہے امپروو کرتی ہیں، اور دوسرا جو ہماری زندگی ہے ڈیلی لائف میں کیسے ہم اپنا فوکس گیمز کے ذریعے امپروو کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، کسی بھی چیز پہ آپ کنسنٹریٹ کرتے ہیں، کوئی بھی کام آپ ایمانداری سے، لگن سے کرتے ہیں، اس کا پھل آپ کو ملتا ہے. تو زندگی میں کسی بھی، سب سے پہلے ایک چیز ہوتی ہے ڈسپلن، ٹائم کی پابندی ہے، اور اس میں برداشت آ جاتی ہے. آپ میں ساری چیزیں یہ جب ہوتی ہیں اس کے بعد آپ کا فوکس سیٹ ہو جاتا ہے. تو ان سب چیزوں کا ایک کمبینیشن جب آپ بنا کے چلتے ہیں تو زندگی میں جو بھی اچیو کرنا چاہیں ایک کمٹمنٹ کے ساتھ، اور ایک مین چیز حوصلے کے ساتھ آپ لگے رہیں لائن میں، تو اللہ پاک ان چیزوں کا آپ کو پھل دیتے ہیں. جی صدف صاحبہ، ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ بہت مختصر رہ چکا ہے. تو آپ سے میں اختتام کرنے سے پہلے پروگرام کا ایک سوال میرا یہ ہے کہ آپ نئی آنے والی طالبات کو کیا پیغام دینا چاہیں گی جو کھیلوں کے بارے میں پرجوش ہیں اور راولپنڈی وومن یونیورسٹی میں داخلہ لینے پر غور کر رہی ہیں؟
सबसे पहले मैं नए आने वाले बच्चों को अपनी स्पोर्ट्स कम्युनिटी में खुश आमदीद कहूँगी। सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी में खुश आमदीद कहूँगी, उसके बाद स्पोर्ट्स कम्युनिटी में उन्हें खुश आमदीद कहूँगी। आप सब हमारे लिए एक वैल्यूएबल हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी इंसान है, जो भी है, वो दुनिया में आकर सीखता है। तो आप में सिर्फ एक इनकरेज होनी चाहिए और एक मोटिवेशन होनी चाहिए। हमारा स्टाफ, हमारे कोचेज़, हमारे ट्रेनर, हम आपको सिखाने के लिए हाज़िर हैं। आपकी सलाहियतों के मुताबिक हम इन स्किल्स को डेवलप करेंगे टेक्निक के ज़रिए। तो हमारी कोशिश यही है कि हम अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से अच्छे लेवल पे पहुंचाएं ताकि वो मुल्क और कौम का नाम रोशन कर सके। और जो स्पोर्ट्स है वो सिर्फ आपको खेलों में ही कामयाबियां नहीं देती, आपकी जो रोज़मर्रा के मामलात हैं उसमें हिम्मत, बर्दाश्त, हार को किस तरह आपने एक्सेप्ट करना है, जीत को किस तरह सेलिब्रेट करना है, और अगर मुश्किल वक्त में आ जाए तो उसमें आपने अपनी टीम को किस तरह लीड करना है। लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, कम्युनिकेशन है, फिर एक एक्सपोजर है, फिर आपको फ्यूचर में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो एक गली मोहल्ले से लेके आप देखेंगे आपके जिम वगैरह क्लब होंगे, वहाँ से इसकी एक अगर रोज़गार शुरू होता है। फिर आप देख लें आपके न्यूट्रिशनिस्ट, आपके डाइटिशियन और आपकी फिर फिज़िकल ट्रेनर, थेरापिस्ट, कोचेज़, मतलब एक लेक्चरर हैं, टीचर है, मतलब जो एक बहुत वसी फील्ड है। तो मेरा मानना ये है कि आप एक अल्लाह का नाम लेके इन चीज़ों को शुरू करें और कामयाबियाँ आपके कदम चूमेंगी। थैंक यू सो मच। जी सदफ साहिबा, आपने हमारी तालिबात के लिए जो पैगाम दिया है वो यकीनन बहुत अहमियत रखता है। लेकिन मसला यहाँ पर ये भी आता है कि वालिदैन बहुत फ़िक्रमंद रहते हैं ख़वातीन के खेलों के मुतालिक। अगर कोई ख़वातीन खेलने में जो है वो पुरजोश है तो वो इजाज़त के मसाइल बनते हैं। तो उन वालिदैन को आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? वालिदैन के लिए मेरा पैगाम यही है कि एक बेटी के लिए उसके माँ बाप जो हैं, उसके फैमिली जो है वो एक रोल मॉडल होती है। और मेरी मतलब सुनने वालों से यही रिक्वेस्ट है, अपने बच्चे को, बेटी है बेटा है जो भी है, उसको कॉन्फिडेंट बनाएं, उसको एक एतमाद दें और उसकी तरबियत में ये चीज़ डालें कि उसने बाहर निकल के किस तरह बिहेव करना है। और यकीन करें कि जब आप इस ट्रस्ट के साथ बच्चे को बाहर भेजते हैं कि आप उसको ट्रस्ट कर रहे हैं, तो वो मुल्क और कौम में आपका नाम रोशन करता है। तो आप सबसे मेरी यही गुजारिश है, बच्चों की एक्टिविटीज़ पे नज़र ज़रूर रखें, लेकिन साथ साथ उनको इनकरेज करें, पॉजिटिविटी की तरफ लेके आएँ, फ़िज़िकल एक्टिविटी की तरफ लेके आएँ। आजकल स्क्रीन का यूज़ और बाकी माशरे में जो बुराइयां बढ़ रही हैं, सारी चीज़ें ये इस वजह से हैं कि बच्चों की एनर्जी का जो इस्तेमाल है वो सही जगह पे नहीं हो रहा। जब तक खाली दिमाग जो है वो शैतान का घर होता है। बच्चा जब तक किसी एक्टिविटी में, पॉजिटिव फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होगा, तो इस तरह के जो वाक़यात हैं वो रोनमा होते रहेंगे। और हमारा एक जो मेन टास्क ये भी है कि आजकल के दौर को मद्देनज़र रखते हुए सेल्फ़ डिफेंस का, इन चीज़ों पे भी हम काम करते हैं। पेरेंट्स से अगेन मेरी यही रिक्वेस्ट है, अपने बच्चे पे एक जो उसे एतमाद वाली फ़िज़ा दें। और बाकी माहौल आपको तब तक ख़राब नहीं कर सकता जब तक आपकी तरबियत अच्छी हो। जी सदफ साहिबा, आपके इसी खूबसूरत पैगाम के साथ हम अपने प्रोग्राम का एहतिताम करते हैं और फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम, एक नए मेहमान के साथ। और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।